اسرائیلی حملوں میں ایران کی سینئر عسکری قیادت کی شہادت کے بعد ایران میں موجود اسرائیلی خفیہ ایجنسی کا نیٹ ورک بے نقاب ہونے کی خبریں زبان زدے عام ہوئیں تو یہ باتیں بھی سامنے آئی کہ آخر اسرائیل کا نیٹ ورک ایران میں کیسے اتنا مضبوط ہو گیا اور اس میں بھارت کا کیا کردار ہے. اس حوالے سے میاں طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. میاں صاحب, اسرائیل کا خفیہ نیٹ ورک ایران میں کام کرتا رہا, کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی, لیکن اس میں بھارت کا بھی ایک اہم کردار نظر آ رہا ہے. اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ بھارت کا کیا کردار رہا اس نیٹ ورک کو ایران میں مضبوط کرنے میں. دیکھیں, یہ ایک پوری پلاننگ تھی اور بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت. اب دیکھیں, ایران پہ ہر قسم کی پابندیاں لگی رہیں. ان کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کر سکتا, ہم کاروبار نہیں کر سکے, ہم پہ پابندیاں تھیں. ہم وہاں ایرانی تیل حاصل نہیں کر سکے. ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ہمارے بڑے اچھے تعلقات, ہمارے تاریخی تعلقات. لیکن یہ کیوں تھا کہ صرف بھارت حاصل کر سکتا تھا؟ بھارت جو ہے وہ ایران سے تیل بھی لیتا تھا, اس کے ساتھ تجارت بھی کرتا تھا. تو یہ پلاننگ تھی اصل میں. یہ امریکہ اور اسرائیل کی ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی کہ انہوں نے بھارت کو مزید نزدیک کیا ایران کے. ایران کو جب ضرورت تھی کہ اس سے کوئی چیز خریدے اور اس کے ساتھ کوئی تجارت کرے, کوئی تعلق بنائے, تو اس وقت انہوں نے انڈیا کو اس کے قریب کیا اور ایران نے اس کو اپنا دوست سمجھا. صحیح. حالانکہ وہ دوست نہیں تھا, وہ آستین کا سانپ ثابت ہوا. اور وہاں پہ تاجروں کی شکل میں, اب آپ دیکھیں, آپ غور کریں, کلبھوشن یادیو جو ہے, اس کی کیا آئیڈینٹیفیکیشن تھی ایران میں جب ہم نے اس کو گرفتار کیا؟ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن تھی ایز اے ٹریڈر, بالکل تاجر کی حیثیت سے یہ وہاں یہ کام کر رہا تھا اور یہ پورے نیٹ ورک کو چلا رہا تھا. حالانکہ یہ انڈین نیوی کا ایک اعلیٰ افسر تھا. بالکل. تو اسی طرح بے شمار لوگ انہوں نے اپنے داخل کیے ود دا پیسج آف ٹائم. انہوں نے وہاں پہ ان کو تاجروں کی شکل میں. اور اچھا, پھر یہ کہ ایران کو, یہ افسوس کی بات ہے کہ ایران کو ایک موقع پہ پاکستان نے کئی دفعہ اس بات کے ثبوت دیے, اور جب کلبھوشن کا ثبوت ان کے سامنے رکھا تو ایران کو پوری طرح احساس ہو گیا تھا کہ یہ جو انڈین ہیں یہ آ رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے یہاں سے رستے بناتے ہیں اور یہ جاسوسی کرتے ہیں. بالکل. پاکستان کی جاسوسی کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو نیٹ ورکس ہیں ان کو چلا رہے ہیں. اس کے باوجود ایران نے اس پہ عمل نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. اب دیکھیں, وہاں پہ انہوں نے جڑ پکڑی اور پھر بیسیکلی تو یہ اسرائیل کے جاسوس تھے, یہ امریکہ کے جاسوس تھے. اس آڑ میں یہ باقی کام بھی کرتے تھے. پاکستان تو ہمارا, اور جس طرح سے اسرائیل اور ایران کی دشمنی ہے, اس طرح ہماری اور انڈیا کی دشمنی ہے. تو انڈیا ہمارے خلاف تو کام کرے گا ہی کرے گا, لیکن وہ اپنے دوست اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا. اچھا, اب یہ ہوا ہے کہ جو اب آپ کو یاد ہوگا کہ قطر نے 8 نیوی کے افسر پکڑے تھے جو انڈین تھے. بالکل. جو اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. ہاں جی. اور ان کو سزائے موت سنائی. بالکل. تو یہ ویسے حالت, میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ یہ حالت پورے عالم عرب میں ہے. نہیں, یعنی تمام عرب ملکوں میں بھی انڈین بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بھی کان کھڑے ہونے چاہیے. صاحب, اس کا جو آپ بات بتا رہے ہیں, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اسرائیلی ایجنٹ بھارتی پاسپورٹ پر سفر کرتے تھے. جی جی. ایران آتے تھے, ان میں سے کچھ پاکستان کی طرف مڑ جاتے تھے اور کچھ اسرائیل کا مفاد ایران میں تلاش کرتے ہوئے ایران کے اندر اپنا نیٹ ورک قائم کر رہے تھے تاکہ ایران کی معلومات اسرائیل تک پہنچائی جا سکیں. دیکھیں, یہ جو آخری دورہ ہوا ہے ہمارے ہائر آفیشلز کا, اس میں پرائم منسٹر اس کو لیڈ کر رہے تھے ایران کا. میں نے یہ خبر دی تھی پہلے بھی کہ انہوں نے جا کے وہاں بھی ان کو پورے نیٹ ورک کی پوری ڈیٹیل دی ہے. بالکل. کہ ایران کے اندر یہ انڈین نیٹ ورک ہے اور یہ دراصل انڈین نیٹ ورک فار انڈیا نہیں ہے, اگینسٹ پاکستان ہی نہیں ہے, بلکہ یہ فار اسرائیل ہے. تو اس پہ دھیان دیں. تو تب تک بڑی دیر ہو چکی تھی اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں فیکٹریز بنائی ہوئی تھی ڈرونز کی, اور وہ اس میں انڈینز اور اسرائیلی اور موساد اور پھر وہاں کے لوگ بھی, ظاہر ہے وہاں کے لوگ ایرانی بھی شامل تھے. اور انہوں نے آج تک جتنے بھی نشانہ بن رہے ہیں, شخصیات جو نشانہ بن رہی ہیں,
اور ابھی تو انہوں نے ایرانین پاسداران انقلاب کی جو انٹیلیجنس چیف اور اس کا نائب ہے ان کو بھی انہوں نے آج شہید کر دیا ہے. بالکل. تو وہ ایک ایک کر کے جو شہید کر رہے ہیں اس میں صرف اور صرف یہ جاسوسی کا نیٹ ورک ہے. باہر اسرائیل اوپر سے جو سٹرائکس کر رہا ہے اس میں وہ یہ ٹارگٹس حاصل نہیں کر پا رہا. وہ جو اوپر سے ٹارگٹ حاصل کر پا رہا ہے وہ تو ان کی کوئی جوہری تنصیبات یا عسکری تنصیبات پر حملہ کرتا ہے. آئل ڈیپوز کو اڑا رہا ہے اور اس طرح کر رہا ہے. ادروائز وہ جو شخصیات کو مارا انہوں نے اور جو قیادت انہوں نے ایلیمینیٹ کی ہے وہ صرف اسی جاسوسی نیٹ ورک کے بلبوتے پہ کی ہے. یہ ہمیشہ دیکھیں جاسوس جو ہوتا ہے, جو غدار ہوتا ہے, جو کسی ملک کا, وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے, وہ دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اس کو ڈھونڈنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ایران نے دیر کر دی, اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب عربوں کو بھی اس پہ دھیان دینا چاہیے. ادھر بھی بہت انڈین ہیں اور اس کی بیس میں وہ کتنے اسرائیلی ایجنٹ ہیں اس میں اور کتنے امریکن ایجنٹ ہیں یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو ایک کومبنگ آپریشن ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ میاں صاحب جی. بالکل ایران کی تباہی میں سب سے بڑا ہاتھ سو کالڈ اس کے دوست ملک بھارت کا ہے, جہاں سے اسرائیلی ایجنٹ بھارتی پاسپورٹ پر سفر کرتے ہوئے ایران پہنچتے رہے اور ایران میں پینیٹریٹ کرتے رہے اور اپنا نیٹ ورک مضبوط کرتے رہے. میاں طاہر اور عدیل احمد کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.